اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ NCERT نے 8ویں کلاس اور الگ الگ مختلف کلاس کے سلیبس میں اکبر، بابر یعنی مغلوں کو ظالم، ہٹلر، مندر توڑنے والا، الگ الگ انداز میں مغلوں یعنی کل ملا کے مسلمانوں کی ہسٹری کو توڑ مروڑ کر معصوم ذہنوں میں گندگی اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بھرنے کی ناپاک کوششیں کی ہے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ مغلوں کے بعد حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، تو ٹیپو سلطان شہید سے بھی اب شاید نفرت کا پاٹ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان کے نام پر نہ جانے کتنے بھگوائیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، بھول گئے کہ اس شخص کا ملک پر احسان ہے۔ جی ہاں، انگریز جس کے نام سے تھر کانپتے تھے۔ جی اب خبریں آ رہی ہے کہ NCERT نے 8ویں کلاس کی کتاب سے اینگلو میسور جنگ کی تاریخ کو، ہسٹری کو ہٹا دیا، یعنی نئی نسل کو گمراہ کرنے اور مغلوں بادشاہوں کے بہانے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے۔ اجمل خان فورم فار پیس اینڈ کمیونل ہارمونی کے صدر معروف گاندھی وادی لیڈر تیج لال بھارتی نے جاری بیان میں NCERT کی 8ویں جماعت کی سوشل سائنس کی نصابی کتاب میں تبدیلی کو گمراہ کن اور مغلوں سے نفرت کے مترادف قرار دیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل مہاراشٹر اسمبلی میں ایک یوں سمجھیے کہ بڑا ایجوکیشنل کیمپس ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں غریبوں کے ہزاروں بچوں کو دین، دنیا، دھرم، میڈیکل، سائنس، ساری چیزوں کی تعلیمات دی جاتی ہے۔ کوئی نیتا اور کوئی منتری بھی اتنا بڑا کالج نہیں کھول سکا، لیکن اب BJP کے آنے کے بعد نفرتوں کا دور شروع ہے۔ تو گزشتہ کل اسمبلی میں باقاعدہ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کو نشانہ بنانے کی ناپاک کوششیں کی گئی، اور اس کی آڈٹ رپورٹ اور اس کی زمین آدیواسیوں کی زمین ہے، اور اس کو SIT کے ذریعے سے جانچ کی جائے، اور ATS نہ جانے کتنی باتیں ہوئی۔ کل ملا کے یہ کہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی ظاہر بات ہے وکاس کے مدوں پر کبھی دھیان نہیں دے گی،
بے روزگاری کو ختم کرنے کی کبھی بات نہیں کرے گی، بس ناجائز ناپاک مدعے جس سے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھائی جا سکے، اسی کو لے کر بی جے پی کام کرے گی۔ تو گزشتہ کل جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں مرحوم مولانا محمد غلام وستانوی صاحب کے ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچانے کے پلان سامنے آنے لگے ہیں اور اسمبلی میں ڈیمانڈ ہونے لگے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر مہاراشٹر اسمبلی کی پھر آ رہی ہے ممبئی کے ودھان بھون سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ جتیندر اوہاڑ جو این سی پی شرد پوار کے بڑے نیتا ہے، ودھائک ہے، اور گوپی چندپکر جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تنازع ہوا اور ودھان بھون کے احاطے میں دونوں کے سمرتھکوں میں جھڑپ ہو گئی، یعنی اوہاڑ اور پڈلکر دونوں کے سمرتھکوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ اوہاڑ کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ودھان بھون میں ایم ایل اے ودھائک محفوظ نہیں ہیں تو وہ وہاں کیوں رہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ شرد پوار کی قیادت والی این سی پی کے ایم ایل اے جتیندر اوہاڑ اور بی جے پی کے ایم ایل اے گوپی کے درمیان تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ کل یعنی جمعرات کو دونوں کے سمرتھکوں نے ودھان بھون میں زوردار ہنگامہ کیا اور سمرتھکوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ان سمرتھکوں میں ودھان بھون کی سیڑھیوں کے قریب جھڑپ ہوئی۔ ناظرین، ریاست آسام جہاں کا مکھیہ منتری کسی زہریلے سانپ اور زہریلے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہے مسلمانوں کے خلاف، بلکہ اب تو ہندو بھائی بھی کہہ رہے کہ اس شخص نے ہندو اور مسلمان میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے گھٹیا اور نیچ قسم کے بیانات دیے ہیں۔ اسی آسام سے خبر آ رہی ہے، آسام کے گول پاڑا میں بے دخلی کے دوران، یعنی لوگوں کو وہاں باقاعدہ کچھ جگہ اور جنگلات خالی کروائے جا رہے ہیں، تو اس خالی کرانے کے دوران ایک مسلم نوجوان پولیس فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 19 سالہ مسلم نوجوان ہلاک ہوا ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ جب جنگلات کے اہلکاروں کی جانب سے علاقے سے بے دخل خاندانوں کو نکالنے کی کوشش پرتشدد ہو گئی، اس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ متوفی کی شناخت حسین 19 سال کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ 27 سالہ قاسم الدین علی اور امیر حمزہ 38 سال یہ بھی گولی لگنے سے زخمی ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، نجی کوچنگ کلاسز، نجی پرائیویٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے غیر قانونی انٹیگریٹڈ کورسز پر پابندی کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم نے اسمبلی میں قانون سازی کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر بھی پرائیویٹ کوچنگ کلاسز کے ذریعے چلائے جا رہے غیر قانونی انٹیگریٹڈ کورسز کے خلاف این سی پی یوتھ کانگریس شرد چندر پوار کی جانب سے کی گئی کوششیں بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے نے مہاراشٹر اسمبلی میں اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت نجی ٹیوشن کلاسز کو ضابطے میں لانے کے لیے نیا قانون نافذ کرنے کے عمل میں ہے اور بہت جلد یہ قانون ریاست میں رائج کر دیا جائے گا۔ بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے دوران اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اور سرکار کی ناکامی کو پوری طرح چھپانے کے لیے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے کورونا کا ذمہ دار تبلیغی جماعت اور تبلیغی مرکز کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ تبلیغی جماعت معاملے میں 70 افراد پر درج FIR دہلی ہائی کورٹ نے رد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران تبلیغی جماعت سے منسلک کئی لوگوں پر اس لیے FIR درج کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بیرون ممالک کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی۔ اب اس معاملے میں دلی ہائی کورٹ نے گزشتہ کل اہم فیصلہ سناتے ہوئے سبھی FIR کو رد کر دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ہندوستان سمیت کئی ملکوں پر ٹیرف لگایا ہے، بھاری ٹیکس لگایا ہے، اور ہمارا 56 انچ کا سینہ بالکل خاموش ہے۔
لیکن اب الٹی خبر سنیے آپ کہ ہم پر تو ٹیکس لگایا جائے گا، اور ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے سامانوں پر ہندوستان ٹیکس نہیں لگائے گا، یعنی اس کے باپ کی جاگیر ہے کہ ہمارے سامانوں پر، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پروڈکٹس اور ہمارے سامانوں پر ہندوستان ٹیکس نہیں لگائے گا۔ اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایک خط بھیجوں گا اور انڈونیشیا جیسا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے۔ اب ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی مصنوعات کو جلد ہی ہندوستان کے بازار میں رسائی ملنے والی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا والے فارمولے پر ہندوستان کے ساتھ بھی معاہدہ طے پائے گا، یعنی امریکی مصنوعات پر، امریکی پروڈکٹ پر ہندوستان میں 0 ٹیرف لگے گا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناسک سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ ایک بہت ہی ڈینجر سڑک حادثہ ہوا جس میں 7 لوگ مر گئے۔ مہاراشٹر کے ضلع ناسک میں بدھ کی رات دیر گئے ایک دردناک سڑک حادثہ ہوا جس میں 7 افراد کی موت اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ وانی ناسک روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ڈنڈوری کے رہنے والے 7 لوگ جو ناسک شہر میں اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کی کار ایک مخالف سمت سے آنے والی بائک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ کار قابو سے باہر ہو کر الٹ گئی اور قریبی گہرے نالے میں جا گری۔ کار میں پھنسے تمام 7 افراد کا دم گھٹنے سے موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ مرنے والوں میں 3 مرد، 3 عورتیں اور ایک چھوٹا بچہ شامل ہے۔ ناظرین، 2 بڑی خبریں اورنگ آباد شہر سے آ رہی ہے۔ یہاں پہلی خبر یہ ہے، امتیاز جلیل جو ایکس ممبر پارلیمنٹ ہے، سابق رکن پارلیمنٹ ہے امتیاز جلیل، انہوں نے مطالبہ کیا کہ سالار جنگ اراضی گھوٹالے میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ڈرائیور کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کر کے خاطیوں کو گرفتار کرنے کا امتیاز جلیل نے مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اورنگ آباد ضلع کے شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ سندیپ بھمرے اور پیٹھن کے MLA ولاد بھمرے نے سٹی سروے ڈپارٹمنٹ سے ملی بھگت کر کے صرف 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر نظام حکومت کی کروڑوں روپے کی ملکیت اپنے نام کر لی ہے۔ ایسا الزام ایک پریس کانفرنس لے کر باقاعدہ امتیاز جلیل نے لگایا ہے۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے جس میں سینئر لیڈر ڈاکٹر عبدالغفار قادری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی شری کانت کی گنڈا گردی زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی۔ انہوں نے عوام سے، جنتا سے اپیل کی ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، نہ ڈریں، ایک ہو کر، متحد ہو کر، سنگٹھت ہو کر بلڈوزر کاروائی کے خلاف آواز بلند کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناجائز اتیکرمن غیر قانونی قبضات اور انہدامی کاروائی کے خلاف نہیں ہیں، مگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جو انہدامی کاروائی کی جا رہی ہے اس میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، عوام کو عدالت کا حکم نامہ بتا کر خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کمشنر شری کانت گنڈا ہے، اپنے سیاسی آقاؤں کی ایما پر، ان کے اشارے پر اس نے شہر میں آتنک پھیلا رکھا ہے، مگر انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون اور دستور بھی ہے جو گنڈا گردی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ نظر آخری بڑی خبر ریاست آسام کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آسام میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور بستیاں کی بستیاں، انسانی بستیاں خالی کروائی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ متاثرین تک، یعنی ایک طرف جمعیت علماء ہند نے کہا کہ آسام میں بلڈوزر سے انسانیت کا، مانوتا کا خون کیا جا رہا ہے اور متاثرین تک کھانے پینے کی بندش کر دی گئی ہے، یعنی جیسے غزہ میں اسرائیلی آتنکوادی کر رہے ہیں وہ حال ہمارے یہاں آسام میں ہو رہا ہے، اور آسام سرکار کر رہی ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر، ان کی بستیاں خالی کروائی جا رہی ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے،
اور بالکل اسرائیلی آتنکوادیوں کی طرح جو لوگ متاثر ہوئے، جن کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا ہے، جن کو خالی کیا جا رہا ہے، ان تک کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے اور لوگوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہے۔ اس طریقے کا بیان جمعیت علماء ہند کا سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند مانوتا کے لیے ہمیشہ میدان میں اترتی ہے اور مانو سیوا، انسانیت کی سیوا، ذات مذہب اور دھرم دیکھے بغیر سیوا کرنا جمعیت علماء ہند کا مشن ہے۔ اور ملک کی آزادی سے لے کر، آزادی کی لڑائی سے لے کر آج تک ملک میں جمعیت علماء ہند ہندو مسلمان دیکھے بغیر سیوا خدمت کرتی چلی آ رہی ہے۔ اسی جمعیت علماء ہند جو سوتنتر سینانیوں کے سنگٹن ہے، اس نے کہا ہے کہ آسام میں بلڈوزر سے انسانیت کا، مانوتا کا خون کیا جا رہا ہے اور متاثرین کو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں دی جا رہی ہے اور لوگوں پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون میں مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ